دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقا ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے۔ میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہے امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ اس بدامنی کا اے میرے لخت جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ پہلا شعر۔ بابا جی پہلی بات یہ ہے کہ بیٹھ حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی؟ جہل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی، روشنی روشنی۔ محو در سے بخاری وہاں ہے کوئی، گود میں لے کے بیٹھا کوئی ترمذی۔ مدرسے ہم کو لگتے ہیں کیوں جانبی؟ آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی، اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی۔ ننھے منھے بچے سر جھکائے ہوئے، روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی، روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی۔ اے پسر قال قالا نبی کی صدا، اے پسر قال قالا نبی کی صدا، گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے۔ میں اس طرح جو آپ حضرات سبحان اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ، یہ آواز آنی چاہیے مجاہدوں والی آواز۔ پھر سے کہتے سبحان اللہ۔ اگر آپ حضرات مدارس سے اس طریقے سے محبت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مخالف تو اس کے اوپر حملے کریں گے نا۔ آپ حضرات نے محبت کا اظہار کرنا ہے کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ جو حضرات آ رہے ہیں وہ آنے دو ان کو، لیکن آپ کی توجہ یہاں ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ سوال نمبر 2۔ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی، رہزنی بدزنی دشمنی سرکشی۔ نہیں بیٹا، بلکہ ایک نگاہ بصیرت سی یہ مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی، گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ، سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی۔ پھر یہ کیا پہلی ہے طرف سنسنی؟ اب یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہر طرف سنسنی پھیلی ہوئی ہے، جیسے ہر کوئی کہتے ہیں نا یہ مدارس والے کر رہے ہیں، تو جواب میں کیا ہے؟ یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہوا رسان نبی، کیونکہ روح محمد کی غیبت سے ہی تاری ہے روح ہے انگریز پہ کپ کپی، تاری ہے روح ہے انگریز پہ کپ کپی۔ داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، ایک محشر ہے اور ایک کوہرام ہے۔ نعرہ تکبیر، مدارس دینیہ، نعرہ تکبیر، حافظ زین العابدین۔
سوال نمبر 3، عاجزانہ گزارش، یہاں توجہ، جو بیچ میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں توجہ دے، سامنے جو منظر یہاں توجہ، ادھر۔ سوال نمبر 3 سنیں، قسم خدا کی اتنا بڑا قسم اٹھا رہا ہوں، اس کا جواب دیتی ہوئی میں نے کہا تھا نا کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، اور میری دوبارہ وہی کیفیت اب ہو گئی ہے۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ آپ کو اپنی اوقات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو، سبحان اللہ، سنیے شعر میں سماعت کیجیے۔ میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا، یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اگلا شعر سنیں۔ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے۔ یہ سند کس کو حاصل ہے؟ جو ٹاٹ پہ پڑھنے والے بچے ہیں۔ اور آپ مدارس کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارا آخری جو رہبر اور قائد ہے وہ کون ہے؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو انگریز کا ہے وہ کہاں ہے؟ اس کا جہاں کی جو شاخیں ملتی ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ آپ حضرات خود واقف ہے، ایسا عجیب سا نام ہے، میرے نام میں بھی ذہن میں یاد نہیں ہے۔ دوبارہ سنیے، مجھے اور آپ حضرات سے محبت کی توقع ہے کہ آپ حضرات نے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ دوبارہ سماعت کیجیے۔ میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا، یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہمارے سند، وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے۔ ابن مسعود کی درسگاہ کوف میں ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے، درسگاہ علی کے ہی فیضان سے آج تک شہر بغداد آباد ہے، آج تک شہر بغداد آباد ہے۔ مدارس کے دشمن کے بارے میں شاعر نے کیا خوبصورت لکھا ہے، ان مدارس کے دشمن اے میرے پسر، دو جہانوں میں کتنا بد انجام ہے۔ بابا جی چوتھی بات یہ معلوم کرنی ہے کہ قوم کو ان مدارس نے جو کچھ دیا، پیارے بابا اسے اب کرو نا بیان۔ قوم کو مدینے جیسا ستارہ دیا، گھومتے گرد جس کے رہے کہے کشاں، ایک رہبر دیا مفتی کی شکل میں، جس کی عظمت کو حیران ہے آسمان۔ ان مدارس میں پھولا پھلا ایک جواں، رہنمائے جمعیت سرے کارواں، جس کے بارے کہتے ہیں اگلے جہاں، ہو ہمارا وہ آئند کا حکمراں، ہو ہمارا وہ آئند کا
حکمران، کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر ایک چمکتا دمکتا بڑا نام ہے۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں اس کلام میں جو بچے سے پوچھتا ہوں، بہرحال اس کلام کو تھوڑا سا میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اب میں اس پنڈال میں یا اس مجمع میں وہ بندہ جو مدارس کے بارے میں اس کی کیا سوچ ہے، میں اپنے بیٹے سے سوال کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو کتنا مطمئن کیا ہے اور وہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں۔ اب مدارس کے بارے اے میرے پسر رائے دو، اپنی خواہش کو ظاہر کرو۔ میری خواہش ہے بابا کہ فوراً مجھے حفظ میں یا کتابوں میں داخل کرو، حشر کی سختیوں تنگیوں میں مجھے رب کو بھی منہ دکھانے کے قابل کرو۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے میں تیار ہوں، اپنے قرآن کا حافظ محافظ بنو، جذبہ وقت سے سرشار عالم بنو، ڈوب ظلمت میں ہر ایک بشر کے لیے ایک سہارا بنو، ایک خادم بنو، ایک سہارا بنو، ایک خادم بنو۔ میرے دل میں اندھیروں کی شب کے لیے روشنی سے بھرا